السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر سنی اتحاد کونسل سے ان کا تعلق ہے، معین الدین ریاض قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ قریشی صاحب بتائیے گا، اجلاس کے بائیکاٹ بھی ہو گئے، احتجاج بھی ہو گئے، لیکن حکومت جوں کی توں ہے، کسانوں کے ساتھ جو گندم خریداری کا معاملہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، صرف تقریریں اور بحث ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ حکومت جو ہے وہ ڈھٹائی کی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے، بے شرمی کی انہوں نے تمام لمٹس کراس کر دی ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ 65% آف دی پاپولیشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچر کے اوپر۔ ہماری اکانومی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ یہ اگر کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے کہ جس سے کسانوں کو ریلیف دیا جائے، کسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا، کسان سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اچھا معین صاحب، جو کسان سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، حکومت ایک طرف انہیں گرفتار کر رہی ہے، دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی، تو یہ جو دوہری پالیسی بنا رکھی ہے حکومت نے، کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اس حکومت کی روش یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ہی، جب پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ورکرز کے ساتھ کریک ڈاؤن کیا، پی ٹی آئی کے ورکرز کو انہوں نے پکڑا، پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این ایز کو انہوں نے پکڑا، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا۔ ان کی عادت بن چکی ہے، دے آر میکنگ پنجاب ایز اے پولیس اسٹیٹ، اور یہ پولیس کے تھرو اپنا ہر کام کرانے کو پھر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ جب کسی کی آپ روزگار کے اوپر پاؤں رکھو گے، جب آپ ان کا گلا دباؤ گے، تو ان کے پاس جب آپ ان کو کارنر کرو گے اور کوئی راستہ نہیں بنے گا، وہ سڑکوں پر آئیں گے، اور پھر اللہ ہی رحم کرے۔ جی اچھا معین صاحب، یہ بتائیے گا کہ اپریل میں چونکہ گندم آنی تھی، گندم کی نئی فصل آنی تھی، اس سے 1-2 ماہ پہلے ہی باہر سے گندم جو ہے وہ برآمد کرا لی گئی، کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ملوث ہیں ان میں؟ میں ابھی پریس ٹاک کے اندر یہ کہا گیا ہے، میں آج اسمبلی کے اندر اس ایشو کو ریز کرنے لگا ہوں کہ 3rd ویک آف اکتوبر، 22 یا 23 اکتوبر 2023 کو انہوں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ 45 لاکھ ٹن گندم پاکستان کے سٹورز میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 34 لاکھ ٹن گندم کا انہوں نے یوکرین آرڈر کیا۔ یوکرین سے انہوں نے 3100 روپے میں لی، اور وہیں 3100 روپے میں سے لی ہوئی انہوں نے 4500 روپے ٹن کے حساب سے، 4500 روپے من کے حساب سے انہوں نے پاکستان کی عوام کو دی۔ کم از کم 100 ارب روپے کا ٹیکہ انہوں نے لگایا، اور یہ سارا پری پلان تھا۔ ان ڈاکوؤں کو اصولاً تو ہمیں پکڑنا چاہیے۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے انکوائری کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے کہ تحقیقات کی جائیں، کون ملوث ہے، کیا سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر تحقیقات ہوں گی، جو ملوث ہے انہیں کو سزا ملے؟ I have my doubts جی، یہ سارے چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے۔ اب جب ایک چور کی تفتیش دوسرا چور کرے گا، اس میں سے کیا رزلٹ نکلنا ہے؟ اچھا معین صاحب، مولانا فضل الرحمان پھر سے بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی حکومت میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ حکومت چھوڑیں، اپوزیشن میں بیٹھیں، کیا ہو جاتا ہے انہیں کچھ عرصے کے بعد؟ کیا کہیں گے، کیا چل رہا ہے؟ آئی تھنک جب وہ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل بندے کو ہر حالت کے اندر پبلک کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ پولیٹیکل بندہ پبلک کے بغیر تو پالیٹکس کر ہی نہیں سکتا۔ جب وہ پبلک میں نکلتے ہیں اور پبلک کا ریئیکشن دیکھتے ہیں اور پبلک کا امپریشن دیکھتے ہیں، تو میرا ذاتی خیال ہے ان کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔